امریکی صدر ٹرمپ کے بار بار بدلتے پیغامات سے ایران مذاکرات پر بے یقینی کے بادل چھانے لگے۔ بدھ کو جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، توسیع کا امکان نہیں۔ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر نیا پیغام۔ ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ایران سے مذاکرات کے لیے اپنی اے ٹیم پاکستان بھیجی، صرف ایک بات ہوگی، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، پیش رفت ہوئی تو ایرانی قیادت سے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ واضح کیا، ایرانیوں نے عقل مندی سے کام لیا تو ایران کا مستقبل شاندار اور خوشحال ہوگا۔ نیا معاہدہ اوباما دور سے کہیں بہتر اور دنیا کے لیے امن کی ضمانت ہوگا۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہوں گے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کا امریکی صدر کو دو ٹوک پیغام۔ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں بدلنا ٹرمپ کی خام خیالی قرار دے دیا۔ واضح کیا، سفارتکاری ناکام ہوئی تو میدان جنگ میں اترنے اور نئی صلاحیتیں دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ امریکی رویے کا جائزہ لے کر ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب فیصلہ کریں گے۔ امریکہ سرنڈر چاہتا ہے مگر ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پیغام۔ امریکی رویہ سفارتکاری کے منافی اور غیر قانونی ہے۔ ایران کا مذاکرات سے پہلے بحری ناکہ بندی کے خاتمے پر زور۔ امریکہ اب بھی قابل اعتماد نہیں۔ آبنائے ہرمز میں جہاز پر فائرنگ کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے تحفظات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔ ایران سے جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا امکان کم ہے۔ صدر ٹرمپ ڈیڈ لائن بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا وائٹ ہاؤس اہلکار سے متعلق دعویٰ۔ انکشاف کیا، ایران نے مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کی عوامی سطح پر تصدیق نہیں کی، لیکن ثالثوں کو پیغام بھجوایا ہے کہ مذاکراتی ٹیم بھجوائی جائے گی۔ صدر ٹرمپ امریکی میڈیا سے ناخوش۔ میڈیا کی خبریں پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ایران جنگ جیت رہا ہے، حالانکہ ایران کی بحریہ ڈوب چکی۔ ایرانی فضائیہ تاریک رن ویز میں بدل گئی۔ ڈیل ہونے تک ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پیغام۔ آبنائے ہرمز پر بحری ٹریفک جمود کا شکار۔ خلیج فارس میں جہازوں کی قطاریں لگ گئیں۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق 12 گھنٹوں میں صرف 3 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر سکے۔ برطانوی پابندی کا شکار آئل ٹینکر نیرو خلیج سے آبنائے ہرمز کی جانب گامزن۔ ایک کیمیکل ٹینکر اور ایک گیس ٹینکر خلیج سے روانہ ہوا۔ ایرانی میڈیا کا امریکی ناکہ بندی کے دوران آبنائے ہرمز سے ایرانی جہازوں کے گزرنے کا دعویٰ۔ تسنیم ایجنسی کے مطابق ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز سوجا 2 آبنائے ہرمز سے گزر گیا۔ جہاز بندر عباس کے قریب شہید رجائی بندرگاہ سے بھارتی کھنڈالہ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ گزشتہ 12 گھنٹوں میں ایک آئل ٹینکر اور 2 جہاز آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد بند 2 ایرانی ہوائی اڈے دوبارہ کھل گئے۔ مہرآباد ایئرپورٹ داخلی اور سفارتی پروازوں کے لیے بحال۔ بین الاقوامی پروازیں امام خمینی ایئرپورٹ سے چلائی جائیں گی۔ لبنان جنگ میں اسرائیلی درندگی، 2387 جانیں نگل گئی، 7602 افراد زخمی۔ 10 روزہ جنگ بندی کے دوران شہداء کی تدفین اور ملبوں سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ لبنان اور اسرائیل مذاکرات کا اگلا دور 23 اپریل کو ہوگا۔ دونوں ممالک کے مذاکرات کے دوسرے دور کی تصدیق۔ دونوں فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات پہلی بار ہوں گے۔ غزہ کی تعمیر و ترقی کے لیے اگلے 10 برسوں میں 71 ارب ڈالر سے زائد کی رقم درکار ہوگی۔ غزہ ریپڈ ڈیمیج اینڈ نیڈز اسسمنٹ کے مطابق پہلے 18 ماہ میں 26 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ ہنگری کے نو منتخب وزیر اعظم کا اسرائیلی وزیر اعظم کو عالمی عدالت کے احکامات پر گرفتار کرنے کا اندیہ۔ اگر نیتن یاہو ہنگری کی حدود میں داخل ہوئے تو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائی جائے گی۔ پیٹر مگیار کا صحافی کے سوال پر جواب۔
مناب اسکول کے شہیدوں کی آواز بنے، معصوموں کا خون رائے گاہ نہ جانے دیں۔ ایران میں شہید طلباء کے لواحقین کا پومپیو کو خط، امن کے فروغ کے لیے آواز اٹھانے پر اظہار تشکر۔ امریکہ سے معاشی تعلقات اب پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہے، کینیڈین وزیر اعظم کا امریکہ کے متبادل معاشی ذرائع ڈھونڈنے کی ضرورت پر زور، واضح کیا امریکی ٹیرف سے کینیڈا کی انڈسٹری بہت متاثر ہوئی۔ یوکرین نے روسی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ کر دیا، آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک۔ پاکستان نے یورو بانڈ کے حجم میں 25 کروڑ ڈالرز اضافہ کر دیا، یورو بانڈ کا حجم 75 کروڑ ڈالرز ہو گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ فیصلہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں توقعات سے زیادہ اضافے کے باعث کیا گیا۔ میئر کراچی کا صحافیوں اور بلدیہ عظمیٰ کے حکام کے ساتھ اولڈ سٹی ایریا میں جاری میسملی اسٹریٹ کی بحالی کے کام کا جائزہ، یہاں سب کو لانے کا مقصد کام اور اس کی شفافیت کو سامنے رکھنا ہے۔ ترقیاتی کاموں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، بہتر انفراسٹرکچر حکومتی ذمہ داری ہے، مرتضی وہاب کی گفتگو۔ کراچی میں شاہراہ فیصل پر مہران ہوٹل کے قریب فائرنگ سے رکشہ سوار شخص جاں بحق ہو گیا۔ اور پاکستان سپر لیگ میں ایک دن آرام کے بعد آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کل دوپہر 2:30 بجے لاہور میں آمنے سامنے ہوں گے۔ دوسرے میچ میں راولپنڈیز اور ملتان سلطانز کراچی میں شام 7 بجے ٹکرائیں گے۔